کسی ڈراؤنی فلم کے سین کی طرح اگر رات کی گہری تاریکی میں چڑیل یا پھر کوئی بھٹکی ہوئی روح آپ کو راہ چلتے ہوئے اچانک سے پیچھے سے دبوچ لے تو کیا آپ اپنے خوف پر قابو پا سکیں گے؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ اگر نہیں تو آج ہم آپ کو خوف کی ایک ایسی نگری میں لیے چلتے ہیں جہاں ہر سال اکتوبر کی آخری رات خوفناک رات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس رات گھروں، دکانوں، بازاروں کو بھیانک اشکال والی چیزوں سے سجایا جاتا ہے، بلکہ اکتوبر کے پورے مہینے میں ہر شہر میں خوف کا کاروبار خوب چلتا ہے۔ دکاندار خوف کا سامان بیچتا ہے اور خریدار اپنی مرضی سے خوف خریدتا ہے۔ اس روز لوگ ڈر کو مات دینے کے لیے چھوٹے بڑے بھوت پریت، چڑیلیں، زومبی، مسالہ لگی ہوئی لاشیں اور مردہ انسانوں کے ڈھانچے کے لبادے میں گلیوں گلیوں پھرتے ہیں۔ یہ بھٹکتی ہوئی روحیں ہر گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہیں اور ایک فرمائش کرتی ہیں، ٹرک اور ٹریٹ، یعنی ٹافیاں دو یا پھر ان کی شرارت جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ برطانیہ اور امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں 31 اکتوبر کو زمین پر روحوں کی آمد کا دن کہا جاتا ہے۔ اس شب لوگ روحوں کو خوش کرنے کے لیے خود بھی ڈراؤنا روپ دھار لیتے ہیں۔ مغربی دنیا میں اس قدیم مذہبی تہوار کو ہیلووین فیسٹیول کے نام سے منایا جاتا ہے۔ عام طور پر ہیلووین کے تہوار کو امریکی تہوار سمجھا جاتا تھا، جو کہ بہت بعد میں یورپ کے لوگوں میں پہنچا تھا۔ اس حوالے سے مورخین کہتے ہیں کہ ہیلووین کا تہوار 1921 میں ایک امریکی ریاست میں پہلی بار باقاعدہ طور پر منایا گیا تھا، جو بعد میں ایک بڑے تہوار کے طور پر دنیا بھر میں منایا جانے لگا۔ اس تہوار کے بارے میں تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہیلووین کا سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں سیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا۔ موسمی حالات کے باعث ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ سیلٹک قبائل کا عقیدہ تھا نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی رات کو دنیا میں انسانوں اور بری ارواح کے درمیان ایک پردہ موجود ہوتا ہے، جو انسانوں کو ان بری ارواح سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان کے خیال میں موسم گرما کے اختتام پر یہ پردہ بہت باریک ہو جاتا ہے۔ اس پردے کے نازک ہونے کے سبب اس بات کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے کہ یہ بری ارواح دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان بدروحوں کو خوش کرنے کے لیے سیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے اور اپنے سروں کو جانوروں کے سینگوں سے سجاتے تھے تاکہ ان کو ایسے دیکھ کر بدروحیں خوش ہو جائیں اور وہ ان پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ 31 اکتوبر کو جب تاریکی پھیلنے لگتی ہے اور سائے گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈراؤنے کاسٹیوم میں ملبوس بچوں اور بڑوں کی ٹولیاں گھر گھر جا کر دستک دیتی ہیں اور ٹرک اور ٹریٹ کی صدائیں بلند کرتی ہیں۔ گھر کے مکین انہیں ٹافیاں اور چاکلیٹس دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ تو تھا ہیلووین تہوار کا مختصر تعارف، لیکن بحیثیت مسلمان ہم کو اس تہوار کے بارے میں جاننے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ افسوس کے ساتھ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، مغرب کی ہر غلط صحیح بات کو اپنانے کو اپنا ایمان سمجھنے والے ہمارے ایکٹر، ایکٹریسز اور میڈیا ان تہواروں کو اپنانے اور خوشنما بنا کر دکھانے میں پیش ہیں۔ لیکن رونا تو اس بات کا ہے کہ موجودہ دور کا مسلمان انہی کو اپنا مرشد مان بیٹھا ہے۔ ایکٹر اور ایکٹریسز جو کچھ کر رہے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے تفریح کے نام پر ان کی پیروی کرتے ہوئے خود اپنی آخرت برباد کیے جا رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ اب یہ تہوار صرف ٹی وی کی اسکرین تک محدود نہیں، بلکہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں خاص طور پر ہیلووین اور ویلنٹائن ڈے کو پورے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ اسکولز میں ڈیکوریشن اور آرٹ کے نام پر ہیلووین اور مغربی تہواروں کی نمائندگی کرنے والے بہت سے کردار دیواروں پر سجے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں بتوں کے ناموں پر بھی عرس منائے جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز وغیرہ کے لیے کبھی ان میں شرکت نہ فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ مشرکانہ عقائد کی سخت تردید فرمائی اور فتح مکہ کے بعد ان تمام بتوں کو نظر آتش کروا دیا، اس لیے یہ مذہبی عرس اور تہوار بھی اپنی موت آپ مر گئے۔ ان تہواروں کی حوصلہ شکنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حساس تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے
اور کہنے لگے کہ میں نے بوانا نامی مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی ہے، کیا میں اسے پورا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دور جاہلیت میں وہاں کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا وہاں مشرکین کے تہواروں اور میلوں میں سے کوئی تہوار یا میلہ تو منعقد نہیں ہوا کرتا تھا؟ صحابی نے فرمایا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اپنی نظر پورا کرو، کیونکہ جس نظر میں اللہ کی نافرمانی کا عنصر پایا جائے اسے پورا کرنا جائز نہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل سے جو دو باتیں پوچھیں یہ دونوں گناہ کی صورتیں تھیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک صورت بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو اپنی نظر پوری کرنے سے ضرور منع کر دینا تھا۔ گویا غیر مسلموں کے تہواروں کو منانا تو بہت دور کی بات، جہاں وہ تہوار منایا کرتے تھے وہاں کوئی ایسا کام کرنا جو ان کی مشابہت کا شک پیدا کرے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جائز نہیں۔ ناظرین، چرچ آف سیٹن کے بانی اینٹن لیوی نے ایک بار ہیلووین تہوار کے بارے میں کہا تھا، مجھے خوشی ہے کہ عیسائی والدین سال میں ایک رات اپنے بچوں کو شیطان کی عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں تو بچوں کو اب شیطانی مذہب پر لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم بطور مسلمان کیسے یہ تہوار منا سکتے ہیں؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ہماری میڈیا بھی اب بڑھ چڑھ کر اس کو گلیمرائز کر رہی ہے۔ کیا اب ہمارے بچے بھی سال میں ایک رات شیطان کی عبادت کریں گے؟ شیاطین کا حلیہ اختیار کر کے ان کو خوش کریں گے؟ کیا بطور مسلمان ہم یہ سب کر سکتے ہیں؟ ہرگز 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 نہیں۔ اگر آپ توحید کو سمجھتے ہیں تو نہ صرف اس شیطانیت کا بائیکاٹ کریں بلکہ اس کی بھرپور مخالفت کریں۔ کیا آپ خود شیاطین کو اپنے گھر اور اپنے بچوں کی طرف راغب نہیں کر رہے؟ آپ یہ تہوار منا کر خود اپنے گھر اور اپنے بچوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ سب کفر اور شرک ہے، اور مسلمان اس سب گندگی سے صرف دور ہی نہیں رہتا بلکہ اس گندگی کو ختم کرتا ہے۔ ایک سابقہ سیٹنسٹ یعنی شیطان کے پیروکار جان ریمریز نے سی بی این نیوز کو انٹرویو میں کہا تھا، میں جادوئی دنیا کی سلطنت کا جنرل تھا۔ میں شیطان کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح بات کیا کرتا تھا جیسے اس وقت آپ سے کر رہا ہوں۔ اس طرح ہماری گفتگو ہوتی تھی اور ایسا تعلق تھا میرا اور شیطان کا۔ ناظرین، یہ شیطان کا پجاری خود تسلیم کرتا ہے کہ ہیلووین صرف کینڈی اور کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بری اور خوفناک حقیقت ہے۔ یہ سب محض فن، ہنسی اور مذاق نہیں ہے، یہ جادو، کفر اور شرک سے بھری گندگی ہے۔ اس کے گلیمر اور خوبصورت نام سے دھوکہ نہ کھائیں، میڈیا کو بولنے دیں، اس شیطانی میڈیا کا اپنے ذہن پر اثر نہ لیں اور اس شرک کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آواز بلند کریں، لوگوں کو آگاہی دیں۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کرے؟ اگر ہم یورپ کی بات کریں تو یورپ میں ان تہواروں کو آوارہ نوجوانوں کی عیاشی سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس غیر اسلامی معاشرے میں بھی عوام کی اکثریت ان تہواروں کو غلط سمجھتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے نوجوان بچوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت کی جا سکے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس شیطانی تہوار کے بارے میں علم ہو سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔